آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں مسجد میں، صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی جنتی کو دیکھ لے تو وہ اس شخص کو دیکھے جو ابھی دروازے سے اندر آئے گا۔ جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو وہ اس شخص کو دیکھے جو ابھی دروازے سے اندر آ رہا ہے۔ دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے، وضو کیا ہوا ہے، جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، بائیں ہاتھ میں جوتے اٹھائے ہوئے وہ مسجد میں داخل ہو گئے۔ نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھی، چلے گئے۔ دوسرے دن پھر میرے نبی نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ جنتی کو دیکھ لے وہ اس شخص کو دیکھے جو ابھی دروازے سے داخل ہوگا۔ دوسرے دن اسی ہیئت کے ساتھ پھر وہ شخص داخل ہوا، تیسرے دن پھر داخل ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تیسرے دن حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں ان کے پیچھے ہو گیا کہ یہ کہاں سے آتا ہے، کون ہے۔ جب ان کے پیچھے ہو گیا، ان کے گھر پر دروازے پر پہنچ گیا تو انہوں نے پوچھا بھائی کون ہے اور کدھر کا ارادہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے ایک بہانہ کیا، بہانہ یہ کیا کہ گھر میں کچھ میری گھر والوں سے تلخی ہو گئی، اس لیے مجھے 2-3 دن اپنے پاس رہنے دے، پھر میں واپس چلا جاؤں گا صلح کر لوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو مجھے انہوں نے سلایا اپنے گھر میں، میں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور اس انتظار میں سویا نہیں ہوں۔ ظاہر اس بزرگ پر یہ کیا کہ میں سو رہا ہوں لیکن سویا نہیں ہوں، دیکھنا میں یہ چاہتا تھا کہ یہ کون سا عمل کر رہا ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ جس نے جنتی کو دیکھنا ہو تو وہ اس کو دیکھ لے، وہ کون سا عمل یہ کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا، اس آدمی نے جو عام معمول کے مطابق عمل ہے وہ کیے اور وہ سو گیا۔ دوسرا دن ہوا، مجھے کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، میں نے سوچا کہ شاید میں مہمان تھا، میری وجہ سے انہوں نے اپنے معمولات تبدیل کر لیے ہوں۔ دوسرے دن پھر میں نے اسی طرح کیا، اپنا منہ چہرہ لپیٹ کے میں سو گیا، اس پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ سویا ہوا ہے، اور پھر دیکھنے لگا کہ کون سا عمل کرتا ہے، کوئی خاص عمل نہیں۔ تیسرے دن بھی ایسے ہوا، پھر عبداللہ ابن عمر کہنے لگے تیسرے دن میں آیا، میں نے کہا میری گھر میں کسی سے کوئی ناراضگی نہیں تھی، میں ناراض ہو کہ آپ کے پاس نہیں آیا، میں اس غرض سے آیا ہوں کہ 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم متواتر یہ ارشاد فرماتے رہے کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہے تو وہ اس دروازے سے داخل ہونے والے شخص کو دیکھے، اور تینوں دفعہ آپ داخل ہوئے تھے، میں آپ کے اعمال معلوم کرنے کے لیے آیا تھا کہ کون سا عمل آپ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے دنیا ہی میں جنت کی ضمانت مل رہی ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، کہا عمل تو نے دیکھ لیے میرے، کہا یہ تو عام ہے، ہر آدمی اسی طرح کرتا ہے، کہا بس ایک ہی عمل ہے، اتنی میری عمر ہو گئی، ساری عمر کبھی کسی مسلمان کا بغض میں نے اپنے دل میں نہیں رکھا، کسی مسلمان کا بغض اپنے دل میں نہیں رکھا، کہا یہی عمل ہے، یہی عمل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہے وہ اس دروازے سے داخل ہونے والے شخص کو دیکھے۔ اور ہمارا معاشرہ درست کیوں نہیں ہو رہا؟ خود ہم اپنے من کے اندر خود جھانکے ذرا، دوسرے کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، اوروں کے سامنے جو ہم اپنا روپ ظاہر کرتے ہیں وہ بڑا اجلا، پاک، صاف، شفاف ظاہر کرتے ہیں، لوگوں کو اپنا سنہری اور اچھا روپ دکھلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خود انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، خود وہ جانتا ہے۔ اور یہ انسان کا ضمیر، انسان کا دل سب سے بڑا منصف ہے، سب سے بڑا اصلاح کرنے والا انسان کا ضمیر ہوتا ہے۔
خود دیکھ لے آج ہمارے دل بغض سے کتنے بھرے ہوئے. ایک گھر کے اندر رہنے والے افراد، ایک چھت کے نیچے، ایک چار دیواری کے اندر جو رہنے والے افراد ہیں، ایک دوسرے سے ان کے دل بھی کھٹے. میاں نے بیوی کا بغض دل میں بٹھایا ہوا، بغض بیوی نے میاں کا، ساس اور بہو کے آپس میں بغض ہے، باپ اور بیٹے نے بغض ایک دوسرے کا جما کے دل میں رکھ دیا. باہر کی تو بات ہی اور ہے. تو پھر ایسے معاشرے درست نہیں ہوتے. تو معاشرے کو درست کرنے کے لیے میں نے عرض کیا کہ معاشرے کو درست کرنے کے لیے کوئی معاشرہ باہر سے خرید کر نہیں لا سکتے، باہر سے نہیں. معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے. ہر فرد درست ہو جائے، ہر فرد اپنے آپ کو نیکی اچھائی کے راستے پہ لے آئے تو پورا معاشرہ خود بخود درست ہوگا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو جسے خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. خود درست ہو، اپنی زندگی پر غور کریں، روز و شب پر غور کریں، اپنے اعمال پر، کردار و گفتار پر خود غور کریں. جہاں جو غلطی نظر آتی ہے اس غلطی کو صحیح کر لیں. جب ہم خود صحیح ہو جائیں گے تو معاشرہ خود بخود درست ہو جائے گا. جب ہم خود اپنے رب کے ساتھ صحیح ہو جائیں گے، ہماری اولادیں ہمارے ساتھ صحیح، ہماری بیویاں ہماری فرما بردار اور ہمارے ماتحت جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب صحیح نہج پر چل جائیں گے. وہ ایک بزرگ جا رہے تھے جنگل میں اور شیروں کے درمیان بیٹھے ہوئے شیروں کو چرا رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا کہ شیروں کے ساتھ کب سے تم نے صلح کر لی کہ ان درندوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، تجھے کہتے کچھ نہیں. کہا کہ جب سے میں نے رب کے ساتھ صلح کر